ایسے تاجر کی بڑی قدر و منزلت ہے جو اپنی جگہ پر سچا ہو، امانت دار ہو اور دھوکہ دینے والا نہ ہو۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو سچا امانت دار تاجر ہوگا وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اس کا رہنا سہنا ہوگا، آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ اس کا رہنا سہنا ہوگا، اتنے بڑے معزز لوگوں کے ساتھ۔ اگر کوئی اپنی جگہ پر دکان کا اصول یہ رکھے ہیں کہ سامان خرید کے سیڑھیاں اترے اس کے بعد واپس نہیں لیا جائے گا، تو یہ ایک طرح سے ظلم بھی ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ شریعت کے اندر اس کو ناپسندیدہ نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ جن اشیاء کی مارکیٹ میں لوگوں کو ضرورت ہے ان اشیاء کو ذخیرہ کر کے رکھنا اس مقصد سے کہ قیمتیں بڑھ جائیں گی تب نکال کر اس کو بیچیں گے تاکہ ہمارا خوب فائدہ ہو جائے۔ اس دوران غریبوں کا اور عام لوگوں کا اور محتاج لوگوں کا کتنا بھی نقصان ہو جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تو یہ شرعاً حرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث سے، لا يحتکر الا خاطئ، ایک خطا کار گنہگار ہی ذخیرہ اندوزی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی جو ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتا اللہ سے ڈرنے والا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وقال أيضا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے ہم یہاں پر اسلام میں تجارت، لین دین کے احکام و مسائل سے متعلق کچھ باتیں کہنے، سننے، جاننے، پہنچانے اور معلوم کرنے کی غرض سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کے ہر لمحے میں، ہر موڑ پر لقمہ حلال کو اپنانے اور حرام دانے سے بھی بچنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی 2 جگہوں سے 2 آیتوں کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت، راحت ہے، خوبصورتی ہے، اسی سے زندگی کا اصل مزہ ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا: انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے اموال، تمہارے مال و دولت، تمہاری اولاد تمہارے لیے مصیبت ہے، فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ 2 الگ الگ باتیں، 2 الگ الگ تصور اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی چیز کا پیش کیا۔ ان دونوں آیتوں کا اپنی اپنی جگہ پر ایک مسلم معنی ہے کہ اگر دنیاوی زندگی میں مال کو، اولاد کو صحیح طریقے سے رکھا جائے، جس طرح اولاد کی صحیح تربیت، دینی تربیت ہو تو یہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے، ویسے ہی مال بھی اگر صحیح جگہ سے حاصل کریں، صحیح جگہ میں خرچ کریں تو یہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بہترین مال ہے نیک انسان کے لیے۔
نعم المال الصالح للرجل الصالح، یہ مال، یہ اولاد ایسی حالت میں انسان کے لیے بڑی راحت، بڑے چین و سکون اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سبب بنتے ہیں۔ اور اگر جس طرح اولاد کی دینی تربیت نہ کرنے پر وہ ہمارے لیے باعث زحمت بن جاتی ہے، صدقہ جاریہ نہیں ہو سکتی، ویسے ہی مال اگر حلال طریقے سے حاصل نہ کیا جائے یا حلال طریقے سے حاصل کر بھی لیں لیکن اس کو غلط جگہ میں، حرام جگہوں میں اگر خرچ کیا جائے تو یہ مال بھی، یہ اولاد بھی ہمارے لیے مصیبت بن جاتے ہیں۔ اسلام کا ایک تصور، ایک امتیازی تصور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام اجر و ثواب صرف عبادتوں پر نہیں رکھا ہے، نیکیاں صرف عبادتوں پر نہیں ہے کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، عبادت کریں، اجر و ثواب ہے، بلکہ اگر ہماری نیت یہ ہو کہ ساری زندگی حکم الہی کے مطابق گزارنی ہے، زندگی کے ایک ایک کام پر ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں تو ہمارے روزمرہ کے کام، ضرورت والے کام اور جو ہے ہماری عادتیں وغیرہ سب عبادتوں میں تبدیل ہو کر اجر و ثواب کا ہمیں مستحق بنائیں گی۔ ایسے میں اگر ہم کاروبار کرتے ہیں، محنت مزدوری بھی کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس میں حکم الہی کی ہم سے مخالفت نہ ہو، اللہ کے حکم سے ہٹ کر گناہ کے ذریعے ہم مال نہ کمائیں، مزدوری وغیرہ نہ کریں، تو ہماری محنت مزدوری، ہمارا کاروبار، ہماری تجارت عبادت میں بدل کر اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اسلام کا ایک اور تصور ہمیں جاننا ضروری ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے حصے میں آنے والی دولت، روزی، اس کی بدبختی یا سعادت مندی، اس کی عمر کی مدت، ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے حق میں اس وقت لکھ دیا ہے جب کوئی بھی انسان اپنے ماں کے رحم میں، پیٹ میں ہوتا ہے۔ جب یہ بات طے ہے کہ ہم کو اتنی روزی ملنے والی ہے تو پھر اس کا ایک مطلب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کبھی زندگی میں یہ نہ سوچیں کہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی وجہ سے یا ہماری دین پر پابندی کی وجہ سے ہماری روزی کم ہو جائے گی۔ ایک شیطانی خیال، وسوسہ ذہنوں میں لایا جاتا ہے، ذہنوں میں آتا ہے کہ اگر تجارت بھی کریں، محنت مزدوری بھی کریں، فوراً اس کو چھوڑ کر نمازوں میں بھی آ جائیں تو اس میں ہمارے کام کاج متاثر ہوں گے، ہماری آمدنی متاثر ہوگی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا دانہ پانی، جگہ، وقت سب طے کر دیا ہے، وہ اسے مل کر رہے گا۔ ہماری عبادتوں سے ہماری تجارتیں، محنت مزدوری ہمیں کبھی غافل نہ کرے، اس چیز کو ذہن میں رکھ کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اور محنت مزدوری، تجارت، حلال طریقے سے پیسہ کما کر عزت نفس کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ شریعت کا تاکیدی حکم ہے۔ یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اس دارالاسباب کے اس قانون کے تحت دنیا کی سب سے عظیم ہستیاں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے لیے آسمان سے روزی نازل کر دیتا، آسمان سے ان کے لیے دولت کی بارش ہو جاتی، لیکن وہ ہستیاں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام محنت مزدوری کیے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے مؤرخین لکھتے ہیں کہ وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، کسان تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے، کپڑے سیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پیشے سے بڑھائی تھے، لکڑیوں کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام وقت کے بڑے بادشاہ اور نبی ہونے کے باوجود پیشے سے لوہار تھے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے خود کی کمائی کھانا پسند کرتے، حکومت کا مال لینا گوارا نہ کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرانے کے پیشے سے تعلق رکھتے تھے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں چند قیرات، چند سکوں کے عوض مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اور جب جوان ہوئے تو تجارت کے پیشے کو اپنایا، محنت خود کرتے، مال دوسروں کا ہوتا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ نبوت ملنے کے بعد نبوت کی ذمہ داری کی وجہ سے آپ کا یہ کام متاثر ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے روزی کے دوسرے دروازے کھول دیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشے سے تاجر تھے، اس سے پہلے نبی علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء محنت مزدوری کرنے والے تاجر وغیرہ تھے، ویسے ہی انہوں نے اپنے متبعین کو بھی اسی بات کا درس دیا، سبق سکھایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ صحابہ، انصاری صحابہ محنت مزدوری کرنے والے تھے اپنے کھیتوں میں، اپنے باغوں میں، اور مکہ کے لوگ جو مہاجر صحابہ تھے وہ پیشے سے اکثر تاجر تھے، اور کچھ دوسری مزدوریاں بھی کیا کرتے تھے۔ اس قدر کرتے کہ بسا اوقات کبھی جمعہ میں اذان ہوتی، صحابہ مسجد میں جمع ہو جاتے تو محنت مزدوری، ان کی کمائی کے پسینے کی وجہ سے مسجد میں ایک طرح کی مہک آنے لگتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ کہنا پڑتا، کتنا اچھا ہوتا کہ آپ اپنے اس دن کے لیے غسل کر لیتے۔ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، انصاری صحابی، ابن ماجہ کی حدیث ہے، سند پر کلام کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی بعض محدثین کے بقول یہ حدیث، یہ واقعہ صحیح ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ ہمارے لیے اس واقعے میں عبرت ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک انصاری صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کچھ مانگنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے اندر کمانے کی طاقت ہے، پوچھا تمہارے گھر میں تمہارے پاس کیا دولت ہے؟ بتایا کہ اللہ کے نبی ایک پرانا بوسیدہ کپڑا ہے، اور ایک چھوٹا سا برتن ہے، پیالہ ہے، یا سمجھیے کہ ایک ٹاٹ ہے، پرانا بوسیدہ کپڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے وہ دونوں چیزیں منگوائیں۔ منگوانے کے بعد اس کو صحابہ میں بیچ دیا 2 درہم کے عوض، اور کہا کہ ان میں سے کچھ رقم کے ذریعے اپنے گھر والوں کے کھانے کا انتظام بندوبست کرو، اور پھر لوہے کی کلہاڑی کچھ رقم سے خریدو، میرے پاس لاؤ۔ جب وہ کلہاڑی لے کر آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے لکڑی کا ایک دستہ لے کر اپنے دستے مبارک سے اس میں رکھ دیا، اس میں بٹھا دیا، اور کہا کہ یہ لے کر جاؤ، جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹو، اپنی پیٹھ پر اٹھاؤ، بازار لاؤ، بیچو، فائدہ کماؤ، محنت کرو، اور اس بات کو یاد رکھو کہ ہرگز میں تمہیں 15 دن تک کبھی بھیک مانگتا ہوا نہ دیکھوں۔ وہ صحابی گئے، 15 دن محنت کیے، مزدوری کیے، لکڑیاں کاٹے، بیچے۔ اس دوران ان کا گھر بار بھی چلتا رہا۔ 15 دن کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کے گھر کے سارے اخراجات نکلتے ہوئے ان کے پاس کچھ تھوڑی سی رقم بچی بھی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم میں کا کوئی آدمی اپنی پیٹھ پر لکڑیاں اٹھا کر لا کر بیچے، محنت مزدوری کرے، اپنے ہاتھ سے کمائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، لوگ اس کو دیں یا منع کر دیں۔ جب یہ بات شریعت کا حکم ہے کہ محنت مزدوری کرنا ہے، صحیح طریقے سے کرنا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین اسلام اتنا انسانی فطرت کے عین مطابق ہے کہ انسانی ضرورتوں کا خیال کر کے اس نے دنیا کمانے کا دروازہ بھی کھولا ہے، لیکن اس بات کی تاکید کی کہ دنیا ہمارا مقصد نہ ہونے پائے، اور اس بات کا بھی خیال ہو کہ اس دنیا کمانے کے پیچھے ہماری آخرت تباہ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب انسان کو کھڑا کیا جائے گا، کسی بھی انسان کے قدم اللہ کے دربار میں سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کر لے، 5 سوال نہ کر لیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ 5 سوالات جو کیے جائیں گے، سب سے پہلا سوال ہوگا زندگی کن کاموں میں گزاری، عن عمرہ فیما افناہ۔ دوسرا سوال ہوگا جوانی کن کاموں میں کھپا دی، وعن شبابہ فیما ابلاہ۔ تیسرا سوال ہوگا وعن مالہ من این اکتسبہ۔
مال کہاں سے کمایا، کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا کے پیچھے پڑ کر حلال و حرام کی تمیز بھول گئے۔ چوتھا سوال ہوگا وفیما انفقہ، کہاں خرچ کیے؟ حلال طریقے سے بھی کمائے ہوں گے لیکن خرچ کہاں کیے؟ بسا اوقات انسان حلال طریقے سے کماتا ہے، حرام جگہ میں لگا دیتا ہے، یہ بھی تو گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ پانچواں سوال ہوگا وماذا عمل فیما علم، جتنے شریعت کے مسائل احکام جان لیا اس پر کہاں تک عمل کیا؟ تو اللہ کے دربار میں مال کہاں سے کمائے، کہاں خرچ کیے، ضرور یہ سوال ہوگا۔ تو اس بات کا ہمیں بھرپور خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ نے کیا چیزیں ہمارے لیے حلال کیا ہے، کون سی چیزیں ہمارے لیے حرام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے علم کی کمی کی وجہ سے بعض چیزیں ہمارے لیے ڈاؤٹ فل ہو جائے، کبھی حکم معلوم نہ ہو، یا کبھی جو چیز سامنے ہے اس کا تصور ہمارے ذہن میں نہ ہو، معلوم نہ ہو کہ یہ چیز حقیقت میں ہے کیا، کچھ ڈاؤٹ فل چیزیں بھی ہیں۔ تو جو شخص حلال چیزوں کو اپنائے گا، حرام چیزوں سے بچے گا اور ڈاؤٹ فل مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لے گا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، تو اس نے دنیا میں اپنی عزت، اپنی دینداری اور آخرت میں اپنی سعادت مندی کو ہاتھ سے چھوٹنے سے خود کو بچا لیا۔ اپنی عزت، اپنی دینداری، اپنی آخرت سب اس نے محفوظ کر لی۔ اور جو شخص ان ڈاؤٹ فل چیزوں میں واقع ہو جائے گا، حرام نہیں ہے، شک ہے، اس میں بھی اگر واقع ہو گیا، حلال ہو سکتا ہے، یہ سوچ کر جا کر اس کو انجام کر دیا، اس کو اختیار کر لیا، تو اندیشہ ہے، ممکن ہے کہ وہ حرام چیز میں بھی واقع ہو جائے۔ جیسے کوئی بکری کا چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، ایک اور طرف بادشاہ کی چراگاہ ہے، بادشاہ کی چراگاہ میں کسی اور کی بکریوں کا داخل ہونا سخت منع ہے، تو بکری کے چرواہے پر واجب ہے کہ اپنی بکریوں کو، خود کو بادشاہ کی چراگاہ سے بہت دور رکھے۔ اگر قریب لے جائے گا تو اس کے نہ چاہتے ہوئے اس کی بکریاں وہاں پر داخل ہو سکتی ہیں۔ جب داخل ہو جائیں گی تو پھر اس پر تاوان لگے گا، بادشاہ کی جانب سے تادیبی کارروائی ہوگی، سخت کارروائی ہوگی۔ ویسے ہی جو شخص اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کے بہت دور ہوگا، وہ حرام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا پائے گا۔ اور جو یہ مکروہ ہی ہے، ناپسند ہی ہے، حرام تو نہیں ہے، یہ سوچ کر جا کر مکروہات کو اپنائے گا یا ڈاؤٹ فل چیزوں کو اختیار کر لے گا، تو اس کے دل میں حرام چیزوں سے بچنے کی تڑپ کم ہو جائے گی، حرام چیزوں کی کراہت اس کے دل سے کم ہو جائے گی، اور اندیشہ ہے کہ یہ چیز کم ہوتے ہوتے اس کو حرام چیزوں میں ملوث ہی کر دے۔ اس لیے مشتبہ امور سے، مکروہات سے بچنا ہمارے دین و ایمان اور آخرت کی سلامتی کے لیے ہمارے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اور اس لیے بھی مناسب ہے کہ جو حرام کمائی کرنے والا ہو، جو حرام لقمہ کھانے والا ہو، اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اگرچہ کہ وہ دور دراز کا سفر کرتے ہوئے ریگستان کے فاصلے طے کرتے ہوئے انتہائی پراگندہ، انتہائی پریشان حالت میں ہو، آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال دی ہے، اور کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے، اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ حرام لقمہ انسان کے وجود کو ناپاک کر دیتا ہے، اور ایسا ناپاک وجود اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں کیا جاتا، اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اس کا صدقہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، کہ حرام کمائی ہے، حرام کمائی میں سے صدقہ کر رہا ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ کی ذات بڑی پاکیزہ ہے، اسے ناپاک چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے محترم حضرات،
ہم لوگوں کو تجارت سے متعلق، محنت مزدوری سے متعلق، کاروبار سے متعلق اسلام کے کیا احکام ہیں، کیا فرامین ہیں، کیا آداب طور طریقے ہیں، یہ جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے من اتجر قبل ان، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے من اتجر قبل ان تفقہ ارتطم فی الربا، جو دین کے احکام و مسائل کو جانے بغیر ایسے ہی تجارت کرنے کے لیے آ جائے گا تو سود میں ملوث ہو کر رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کہا کرتے تھے لا یبیع فی سوقنا الا من تفقہ فی الدین، ہمارے بازار میں آ کر وہی آدمی تاجر کی حیثیت سے سامان بیچے جس کو دین کا صحیح علم حاصل ہو، ورنہ وہ خود سود میں ملوث ہو سکتا ہے، دوسروں کو ملوث کر سکتا ہے۔ اس لیے بھی اس علم کا یا پھر اس مسئلے پر اس کے احکام کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ حرام کردہ چیزوں سے، بالخصوص سود سے اور اللہ کی ناراضگی سے خود کو بچانا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسے تاجر کی بڑی قدر و منزلت ہے جو اپنی جگہ پر سچا ہو، امانت دار ہو اور دھوکہ دینے والا نہ ہو۔ جسے نبی علیہ السلام کہتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو سچا امانت دار تاجر ہوگا وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اس کا رہنا سہنا ہوگا، آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ اس کا رہنا سہنا ہوگا، اتنے بڑے معزز لوگوں کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام یہ بھی کہتے ہیں تاجروں کی دو اقسام سے متعلق ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، کہ تاجر لوگ کل قیامت کے دن جب ان کو اٹھایا جائے گا تو بڑے گناہگار، بڑے فاجر ہوں گے۔ ہر تاجر فاجر ہوگا، ہر تاجر گناہگار ہوگا، الا من بر و صدق، سوائے اس آدمی کے، الا من اتقى اللہ وبر وصدق، سوائے اس آدمی کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اپنے دل میں رکھتا ہے، تقوی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اپنا تقوی متاثر ہونے نہیں دیتا، اپنی تجارت میں نیکیوں کو اپناتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، وبر وصدق، سچائی سے کام لیتا ہے، جھوٹ کہہ کر سامنے والے کو دھوکہ نہیں دیتا، تو یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس فاجروں میں شمار نہیں ہوگا۔ ایسا تاجر اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب ہے، اس کی تجارت میں بھی اس کو ثواب دیا جائے گا۔ تجارت جب کی جاتی ہے تو تجارت سے متعلق تجارتی امور میں جو بھی ہم وعدہ کرتے ہیں، وعدے کی وفائی کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، زندگی کے ہر معاملے میں اور تجارت و کاروبار، محنت مزدوری کے بھی معاملے میں وعدے کو پورا کریں، وعدے کے متعلق اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں یہ کام آپ کو اتنی رقم میں اتنے دن میں کر کے دوں گا، اتنے دن میں کر کے دینا ہے، اگر نہیں کیے، وعدہ وفائی نہیں ہوئی، وعدہ خلافی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک کبیرہ گناہ ہے۔ تجارت کا ایک اور ادب یہ بھی ہے کہ تجارتی امور میں تھوڑا فیاضی سے کام لیا جائے، چاہے خریدنے والا ہو چاہے بیچنے والا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، رحم اللہ امرأ سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے ایسے نرم مزاج انسان پر جو بڑا نرم مزاج ہوتا ہے، خیر خواہی کو اپناتا ہے، جب بیچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے خریدنے والا شخص غریب ہے،
وہ اس چیز کی قیمت تک کی طاقت نہیں رکھتا ہے، کم ریٹ میں دے دیتا ہے، تو گویا تجارت بھی کیا، تھوڑا سا صدقہ اور احسان بھی کیا۔ یا پھر یہ ہے کہ دیکھتا ہے کہ جس آدمی کے پاس خرید رہا ہے وہ آدمی بڑا غریب نظر آ رہا ہے، اس چھوٹی موٹی کچھ تجارت کر کے اپنا گزر بسر کر رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی عورت ہے، تو اس میں قیمت کو کم کیے بغیر یا تھوڑا زیادہ دینے کے ساتھ اس چیز کو خرید لیتا ہے تاکہ بیچنے والے غریب کا فائدہ ہو جائے۔ اور جب کسی سے اپنے قرض کا سوال کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دے دیتا ہے یا معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص پر رحم فرمائے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے۔ تجارت میں ایک اور ادب ہم کو اس کا خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تجارت پارٹنرشپ کی ہے یا ایسی ہی ہے تو تجارتی امور کو جہاں تک ہو سکے تحریر میں لانا ہے، رائٹنگ میں لکھ کر رکھنا ہے تاکہ ہم کو یاد رہے، اور دو آدمیوں کا آپس کا معاملہ ہو تو درمیان میں کسی کے کچھ بھولنے پر آپس میں اختلاف نہ ہو، جیسے کہ آیت مدائنہ اس بات پر دلیل ہے۔ تجارت کرتے ہوئے، محنت مزدوری کرتے ہوئے ہم لوگوں کو اپنی کمائی میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرنا ہے۔ اس کا فائدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتائے ہیں، ان البیع یحظرہ اللغو والحلف، کہ تجارت میں بسا اوقات نامناسب باتیں، قسمیں، جھوٹی قسمیں ایسی کچھ ہو جاتی ہیں، ان چیزوں کی معافی کے لیے فشوبوہ بالصدقہ، ان چیزوں کی صفائی کے لیے صدقے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے ہیں کہ تم اپنی ان غلطیوں کو صدقے کے ذریعے پاک و صاف کر دیا کرو۔ تجارت میں جھوٹ سے پرہیز کرنے کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اور کہا، یا معشر التجار ایاکم والکذب، اے تاجروں کی جماعت جھوٹ سے لازماً بچو۔ زیادہ قسمیں کھانے سے بھی روکا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہا کہ ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع، ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع، لوگوں بڑی سختی کے ساتھ تجارت میں قسمیں کھانے سے بچو، فإنہ ینفق، اس لیے کہ اگر تم کہتے ہو کہ قسم ہے مجھے چیز اتنے میں نہیں پڑی جتنا آپ پوچھ رہے ہیں، اس طرح اگر کبھی جھوٹی قسم کھا لیے، فإنہ ینفق، اس سے سامان بک تو جائے گا لیکن ثم یمحق، برکت ختم ہو جائے گی، اس مال کی، اس تجارت کی برکت اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ تجارت میں کسی بھی قسم کے عیب کو چھپا کر نہیں کرنا ہے، ہم جو سامان بیچ رہے ہیں اس کے اندر کسی قسم کا عیب ہے بتا کر بیچنا ہے، یا جو خریدتے ہوئے جو ہم کرنسی، نوٹ یا کوئی بھی جو ہے مال کی شکل میں کوئی بھی چیز ہم دے رہے ہیں بدلے میں، اس کے اندر کوئی عیب ہے تو اس کو بھی واضح کرنا ہے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، اس عیب کے ساتھ آپ اس کو قبول کریں، اب سامنے والے کو اختیار ہوگا۔ تو عیب ہو اس کو بتا کر تجارت کرنا ہے، چھپا کر تجارت کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا اور کہا وَإِن كَتَمَا وَكَذِبَ مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، خرید و فروخت کرنے والے عیب کو چھپاتے ہیں، جھوٹ سے کام لیتے ہیں تو ان کی خرید و فروخت میں برکت مٹا دی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے۔ اور ہر قسم کے دھوکے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت میں منع فرمایا، کہا من غشنا فلیس منا، کہ ایک مسلمان دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا، اپنی تجارت میں، اپنے معاملات میں دھوکہ دہی سے کام نہیں لے سکتا۔ اور اس سے بھی منع فرمایا کہ ماپ تول میں کمی کی جائے، ماپ کر دے رہے ہیں، تول کر دے رہے ہیں، وزن کر کے دے رہے ہیں، اس میں ڈنڈی مار رہے ہیں، کم دے رہے ہیں، لوگوں سے لیتے ہیں تو بھرپور لیتے ہیں، زیادہ لیتے ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا اور کہا ویل للمطففین،
ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے جو لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا مکمل لیتے ہیں اور دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ محترم حضرات، تجارت کے کچھ آداب تھے جن کا لحاظ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ چلیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تجارت کہتے کسے ہیں، تجارت کے اہم ارکان کیا ہے کہ جن کے بغیر تجارت ہو ہی نہیں سکتی، شریعت میں اس کا تصور نہیں۔ تجارت کے شروط، کنڈیشنز کیا ہیں، شرائط کیا ہیں کہ وہ شرائط اگر نہ ہو تو تجارت وہ واقع ہی نہیں ہوگی، اور کس کس قسم کی تجارت سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھی ایک موضوع ہے، اس پر بھی ہم کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اردو میں ہم جو تجارت کہتے ہیں، عربی کا لفظ بیع اور بیوع سے لیا گیا ہے، اس کا معنی ہے۔ اور لفظ بیع اور لفظ بیوع کا اصل معنی اردو میں لفظ تجارت سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ عربی میں بیع یا بیوع کہتے ہیں تو لین دین کی تمام قسمیں اس کے اندر شامل ہیں، چاہے بیچنے خریدنے کی شکل ہو، چاہے کسی سے سروس کام لے کر اس کو اس کی اجرت دینے کا مسئلہ ہو، یا چاہے قرض کا معاملہ ہو، یا چاہے کوئی اور ہو لین دین کا معاملہ، تو بیع کے اندر یہ تمام معنی شامل ہیں۔ تمام چیزوں کو بیع کہتے ہیں۔ تجارت تو اس کا ایک خاص معنی ہے، اس کا ایک محدود معنی ہے۔ تو گویا ہم یہاں پر تجارت و کاروبار اور محنت مزدوری وغیرہ سے متعلق بھی احکام معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ اب بیع کا اصل معنی شریعت کی اصطلاح میں فقہا نے جو بیان کیا وہ یہ ہے، ہر وہ معاملہ جو دو اشخاص کے درمیان میں ہوتا ہے اور بدلے میں رقم یا فائدہ لیا جائے، کچھ لیں کچھ دیں اور کچھ لیں، تو یہ معاملہ بیع کہلاتا ہے، یا اردو میں اس کا قریب المعنی لفظ اگر کہیں تو تجارت ہے۔ تو لین دین کا معاملہ یا کسی کو اپنے مال کا مالک بنانے اور دوسروں کے مال کا خود کو مالک بنانے کے لیے دو اموال کا آپس میں تبادلہ کرنا بھی بیع ہے، تجارت ہے۔ احکام شرعیہ میں غور کرنے سے ہم کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کی تمام تجارتیں لوگوں کے درمیان جو رائج ہو سکتی ہیں، وہ سب تجارتیں اللہ تعالیٰ نے حلال ہی رکھا ہے، سوائے ان تجارتوں کے، ان معاملات کے جن کے اندر حرمت ہو، جن کی حرمت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، وہ حرام ہے۔ جن تجارتوں کے تعلق سے شریعت خاموش ہے، وہ اپنی جگہ پر جائز ہے، حلال ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک بات سمجھنا ہوگا کہ اگر کوئی کسی تجارت کو حرام کہتے ہیں تو حرام کہنے والوں کو دلیل پیش کرنی ہوگی، کیونکہ دلیل سے جو حرام ہے وہی تجارت حرام ہے۔ جس تجارت کے بارے میں دلیل نہیں ہے، جس تجارت کے بارے میں شریعت کے اندر کوئی بات نہیں بتائی گئی ہے، وہ تجارت اپنی اصلیت یا براءت اصلیہ کے اعتبار سے وہ جائز ہے، مباح ہے۔ یہ تجارت کا حکم ہوا۔ تجارت کے ارکان سمجھیے 5 ہیں۔ سب سے پہلے بیچنے والا موجود ہو، دوسرا خریدنے والا ہو کہ جن کے بغیر تجارت نہیں ہو سکتی، تیسرا مبیع یعنی کون سی چیز بیچ رہے ہیں وہ موجود ہو، اور چوتھا ثمن بدلے میں کیا لے رہے ہیں، قیمت، اور پانچواں ان چاروں سے ہٹ کر کسی ایسی چیز کا یا ایسے جملوں کا یا عرفاً ایسے کچھ امور کا پایا جانا ضروری ہے ماحول کے اعتبار سے کہ جن کے ذریعے پتہ چل سکے کہ لین دین کا معاملہ مکمل ہوا۔
اگر بائع نہیں ہے، کسی چیز کو بیچا جا رہا ہے، بیچنے والا نہیں ہے، تجارت واقعی نہیں ہوگی۔ خریدنے والا نہیں ہے، بیچا جا رہا ہے، واقعی نہیں ہوگی۔ جو چیز بیچ رہے ہیں موجود ہی نہیں ہے، وہ بیچنے کا عمل شرعاً درست نہیں ہوگا، یا اس کو مکمل ہونے تک، اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے میں نے اس کو خریدا، میں نے اس کو بیچا، یہ الفاظ یا ماحول میں پائے جانے والا کوئی جو طریقہ اگر موجود نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ بھائی یہ تجارت اپنی تکمیل کو پہنچی ہے، تو یہ تجارت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ 5 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے: خریدنے والا، بیچنے والا، جو چیز خرید رہے ہیں وہ، جو چیز بیچ رہے ہیں وہ، اور پھر ایک ایسی بات یا ایسا معاملہ یا ایسا جملہ جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ تجارت یہاں پر واقع ہو گئی۔ شریعت کے اندر تجارت کے کچھ شرائط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بیان فرمائے۔ تجارت کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ خریدنے اور بیچنے والے کے درمیان اپنے اس معاملے پر دونوں کی طرف سے رضامندی ہو۔ بیچنے والا راضی نہیں، اس کا سامان بیچا جا رہا ہے تو تجارت واقعی نہیں ہوگی۔ خریدنے والا راضی نہیں، اس کو زبردستی خریدوایا جا رہا ہے، خریدنے لگایا جا رہا ہے، تو تجارت واقعی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بحقی کی روایت ہے، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیبۃ من نفسہ، کسی بھی مسلمان کا مال، یہاں لفظ مسلم علی سبیل التغلیب کہا گیا، کسی بھی آدمی کا مال کسی دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے مگر اس کے دل کی رضامندی کے ساتھ، اپنی رضامندی سے بیچ رہا ہے تبھی وہ تجارت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط، جو بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں، بعض اہل علم یا اکثر اہل علم کے قول کے مطابق دوسری شرط یہ ہے کہ بائع اور مشتری اپنی جگہ پر عاقل، عقلمند ہو، بالغ ہو، شریعت کا مکلف ہو۔ کوئی دیوانہ اگر جو خرید و فروخت کر رہا ہے اس کی تجارت واقع نہیں ہوگی۔ ایک چھوٹا سا بچہ اگر جو کوئی چیز بیچ رہا ہے تو جب تک اس کے مالکین کی مرضی یا اس کے سرپرستوں کی مرضی شامل نہیں ہوگی، صرف بچے کی جانب سے تجارت واقع نہیں ہو سکتی۔ یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ سامان جو دے رہے ہیں، جو لے رہے ہیں، وہ معلوم ہو، غیر واضح نہ ہو، معلوم ہو۔ ہم موبائل بیچ رہے ہیں، معلوم ہے کہ موبائل بیچ رہے ہیں، ان صفات اور ان خصوصیات کا یہ موبائل ہے، معلوم ہو۔ غیر واضح نہ ہو، مطلب جیسے لاٹری ہے، لاٹری کی ٹکٹ ہم پیسے دے کر خرید رہے ہیں، لیکن لاٹری میں کیا لگے گا، کیا چیز ہمیں حاصل ہوگی، معلوم نہیں ہے، غیر واضح ہے، حرام ہے۔ تو جو سامان کا لین دین ہو رہا ہے دونوں طرف سے وہ معلوم بھی ہو اور غیر واضح بھی نہ ہو، اور ساتھ میں وہ مباح بھی ہو، معلوم بھی ہو۔ ایسا نہیں کہ جو ہے ناجائز چیز ہے تو اس کو خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، وہ مباح بھی ہو، جائز چیز ہو۔ جائز چیز کی تجارت ہی جائز ہے، ناجائز چیز کی تجارت جائز نہیں ہو سکتی۔ چوتھی شرط، ایک اور شرط یہ ہے کہ جو چیز ہم بیچ رہے ہیں وہ ہماری پراپرٹی میں ہو، ہماری ملکیت میں ہو، ہماری چیز ہم بیچ رہے ہوں۔ کسی اور کی ملکیت میں رہنے والی چیز لا کر بیچیں گے، یہ بیچنا خریدنا شرعاً حرام ہے، یا سمجھیے کہ جو وہ بے واقع ہی نہیں ہوگی۔ جیسے اللہ کے رسول نے کہا، لا تبع ما لیس عندک، جو تمہارے پاس نہیں ہو تم بیچنے کا حق نہیں رکھتے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، مت بیچو۔ تو یہ شرائط ہوئے کہ فریقین کی رضامندی ہو اور خریدنے بیچنے والے عاقل، بالغ، مکلف ہو، اور پھر جو چیز سامان کا سودا ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پر کیا چیز ہے معلوم ہو۔ چوتھی ہے کہ وہ غیر واضح نہ ہو بلکہ واضح ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ جو چیز یا جو سامان کا تبادلہ ہو رہا ہے وہ ہماری ملکیت میں ہو۔ ان پانچوں شرائط کا پایا جانا شرعاً واجب ہے۔ تو
تو یہ شریعت کے تجارت کے شروط میں سے ہے۔ شرائط کے علاوہ کچھ اور جو تجارت کے چھوٹے موٹے مسائل ہیں، جیسے کہ ہر وہ تجارت جس کے اندر دھوکہ ہے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یا یوں سمجھیے کہ اگر ہمیں اس بات کا امکان ہو کہ ہم تجارت میں دھوکہ کھا جائیں گے، ٹھیک سے ہمیں مارکیٹ کی شناخت پہچان نہیں ہے، تو ہم پہلے یہ شرط رکھ سکتے ہیں کہ ہم جو آپ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں دھوکہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ اس شرط کو رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میں تجارت میں اکثر دھوکہ کھا جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اذا بایعت فقل لا خلابۃ، جب کبھی تم خرید و فروخت کرو تو یہ کہہ کر اپنا خریدنے بیچنے کا معاملہ طے کرو کہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ شرط رکھ کر کہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے خریدتا ہے بیچتا ہے، پھر اس کو پتہ چلا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، تو اپنے اس معاملے کو، اس سودے کو وہ کینسل کرنے کا شرعاً حق رکھتا ہے۔ اس سے اگر وہ حق چھینا جائے تو اللہ کی نگاہ میں وہ غلط ٹھہرے گا، ظالم ٹھہرے گا۔ تو ایک مسئلہ یہ ہوا کہ دھوکہ نہ دینے کی شرط رکھی جا سکتی ہے۔ تجارت کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کوئی چیز خرید لیے ہیں، قیمت ادا کر دی ہیں، اس کے بعد بھی اگر وہ چیز نہ لینا چاہے اور اس کے مالک کے پاس ہی چھوڑ دینا چاہے تو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ خریدنے والے کی طرف سے ایک طرح کا احسان ہوگا۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے پاس سے اونٹ خریدا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ، ان کے والد جنگ احد میں شہید ہو چکے تھے، 7 یا 9 بہنوں کی ذمہ داری ان کے سر پہ تھی، ان کی بیوی بھی تھی ساتھ میں، ان کا اپنا گھرانہ بھی تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو اپنے بہت قریب کرتے اور ان پر وقتاً فوقتاً احسان کیا کرتے تھے۔ ان سے اونٹ خریدا اور پھر قیمت ادا کر کے اونٹ بھی ہدیاً ان کو ایسے ہی دے دیا، ہدیتاً دے دیا۔ تجارت کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ 2 آدمیوں کا آپس میں لین دین کا معاملہ چل رہا ہے، ابھی مکمل نہیں ہوا، تو تیسرے آدمی کو مداخلت کرنے کا حق نہیں ہے۔ ایک آدمی ایک چیز خریدنے کے لیے بات کر رہا ہے کہ مجھے اتنے میں دیجیے، اور بیچنے والے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنے میں نہیں دے سکتا، آپ اتنے میں لیجئے۔ درمیان میں کوئی اور آدمی مداخلت کر کے نہ قیمت بڑھا سکتا ہے، نہ جو کچھ مداخلت کر کے بائع مشتری کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یا نہ خود کے فائدے کے لیے آگے آ سکتا ہے۔ جب وہ دونوں معاملے کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آگے بڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا یبیع احدکم علی بیع اخیہ، تم میں کا کوئی بھی آدمی اپنے بھائی کی تجارت پر مداخلت نہ کرے۔ ایک اور مسئلہ تجارت کا کہ اگر تجارت ہو گئی، کوئی چیز خرید لیے ہیں، کوئی چیز بیچ لیے ہیں، پھر بعد میں خریدنے والے کو یا بیچنے والے کو خیال آیا کہ مجھے اپنا یہ معاملہ منسوخ کرنا ہے، کینسل کرنا ہے، میں یہ چیز بیچ دیا، مجھے تو اس چیز کی ضرورت ہے، میں محسوس بھی نہیں کیا، اب وہ اپنی بیچی ہوئی چیز واپس لینا چاہتا ہے۔ یا جو آدمی خرید لیا ہے وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ ضرورت کسی اور معاملے میں ہے مجھے پیسوں کی، یہ اپنا مال دوبارہ واپس کرنا چاہ رہا ہے تاکہ اس کی قیمت اسے واپس مل جائے۔ تو ایسا اپنے معاملے کو فسخ کرنے پر سامنے والا جو اس معاملے کے فسخ کو قبول کرتا ہے اس کے لیے ثواب ہے، اجر ہے، اس کی اپنی جگہ پر فضیلت ہے۔ جیسے اللہ کے وسلم نے کہا، من اقال مسلما بیعتہ اقال اللہ عثرتہ، کہ جو کوئی بھی شخص کسی مسلمان کے خریدنے یا بیچنے کے عمل کو جب وہ کینسل کرتا ہے تو اس کینسل کرنے کے عمل کو قبول کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی لغزشیں معاف کرتا ہے۔ بیچا ہے، خریدنے والا لا کر واپس کر دیا، دکاندار بخوشی لے لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دکاندار کی لغزشوں کو، گناہوں کو معاف کرتا ہے۔
ایسے اس کے برعکس بھی اگر کوئی اپنی جگہ پر دکان کا اصول یہ رکھے ہیں کہ سامان خرید کے سیڑھیاں اترے اس کے بعد واپس نہیں لیا جائے گا، تو یہ ایک طرح سے ظلم بھی ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ شریعت کے اندر اس کو ناپسندیدہ نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص پہلے سے ہی اختیار رکھتا ہے کہ میں اس چیز کو خرید رہا ہوں، مجھے اتنے دن کا اختیار چاہیے، چاہے تو میں اپنی اس چیز کو جاری رکھ سکتا ہوں یا واپس کر سکتا ہوں، تو بدرج اولا وہ واپس کرنے کا حق رکھتا ہے، جیسے کہ اس کی بھی وضاحت احادیث کے اندر موجود ہے۔ محترم حضرات، تجارت کا ایک اور مسئلہ یہ ہے، تاجروں کی طرف سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ مارکیٹ میں بعض ماہر قسم کے تاجر ہوتے ہیں، بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں، تاڑ لیتے ہیں مارکیٹ میں فلاں چیز کی سپلائی کم ہونے والی ہے، جب سپلائی کم ہوگی تو لوگوں کا ڈیمانڈ بڑھے گا، مانگ بڑھے گی، اور مارکیٹ میں جب چیز کم ہو، ڈیمانڈ زیادہ ہو، تو قیمت اونچائی پر اٹھے گی، قیمتیں بڑھ جائیں گی، مہنگائی ہوگی۔ ایسے موقع پر کوئی بھی تاجر اگر اپنی ایسی چیز کو، تجارت کی چیز کو ذخیرہ کر کے جمع کر کے رکھ دیتا ہے، مارکیٹ میں لا کر اس کو لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بیچتا نہیں ہے، ایسی چیز کو جس کی اس وقت لوگوں کو شدید ضرورت بھی ہے، تو ایسا ذخیرہ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں اس سے روکا ہے۔ جن اشیاء کی مارکیٹ میں لوگوں کو ضرورت ہے، ان اشیاء کو ذخیرہ کر کے رکھنا اس مقصد سے کہ قیمتیں بڑھ جائیں گی تب نکال کر اس کو بیچیں گے تاکہ ہمارا خوب فائدہ ہو جائے۔ اس دوران غریبوں کا اور عام لوگوں کا اور محتاج لوگوں کا کتنا بھی نقصان ہو جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تو یہ شرعاً حرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا يحتکر الا خاطئ، ایک خطا کار گنہگار ہی ذخیرہ اندوزی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی جو ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتا اللہ سے ڈرنے والا۔ تو محترم حضرات، ہماری اس پہلی نشست کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہمیں اپنی تجارتوں کو، اپنی محنت مزدوری کے کاروبار کو اللہ کے حکم کے مطابق بنانا ہے تاکہ اس پر بھی ہمیں اجر و ثواب ملے، اور یہ ہماری آخرت بنانے کا ذریعہ ہوں گی اس انداز سے۔ اور پھر محنت مزدوری کرنا، تجارت و کاروبار کرنا شرعاً اس کا حکم دیا گیا ہے، اس کی تاکید ہے۔ شرط یہ ہے کہ حلال طریقے سے کمایا جائے، حلال طریقوں میں خرچ کیا جائے، اور جو ایسے حلال طریقے سے کماتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ان لوگوں کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اور پھر ساتھ میں ہم لوگوں نے کچھ احکام معلوم کیے کہ تجارت کہتے کسے ہیں، اور تجارت میں وہ چیزیں حرام ہیں جن کی حرمت کی دلیل وارد ہو، جن کی دلیل وارد نہیں ہے وہ اپنی جگہ پر براءت اصلیہ کی بنیاد پر وہ حلال ہے۔ تجارت کے ارکان، اس کے شرائط اور تجارت میں ہونے والی بعض غلطیوں سے جو منع کیا گیا ہے اس کی نشاندہی ہم نے کی، ہم نے معلوم کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے حلال امور کو اپنانے اور حرام اشیاء سے خود کو بچانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زندگی بھر اللہ کے حکموں کی پابندی کرنے اور کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی نشست میں آمدنی کے یا تجارت و کاروبار کے کچھ حرام ذریعے ہیں اور کون سی تجارتیں بالکل حرام ہیں، اور سودی معاملات کیا ہیں، کن کن چیزوں میں سود ہوتا ہے، سود کہاں کہاں ہے، وہ سب ہم انشاءاللہ معلوم کریں گے تاکہ سود سے ہم بچ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام تعلیمات شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔